شوہر کا خلا قبول کر کے انکار کرنا. مجھے 1 سال پہلے خلا ہو چکا ہے. یہ لوگ اکثر کہتے ہیں خلا ہو چکی ہے، تو چکی نہیں ہے، یہ چکا ہے. خلا مذکر لو، خلا ہو چکا ہے. جب خلا کے پیپر ان کے ہاتھ لگے تو انہوں نے کہا میں اسے ایکسیپٹ کر رہا ہوں اور میری طرف سے وہ آزاد ہے، لیکن اب جب میرا دوسری جگہ رشتہ ہو رہا ہے تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس نے طلاق کا لفظ استعمال نہیں کیا تھا لہٰذا طلاق نہیں ہوئی. اس بارے میں رہنمائی فرما دیں. حدیقہ صاحبہ اسلام آباد سے. جب شوہر نے یہ لفظ کہہ دیا کہ میں اس خلا کو ایکسیپٹ کر رہا ہوں تو بس وہ ہو گیا خلا. اس کا مطلب وہ خلا ہو چکا ہے. اس کے لیے طلاق کا لفظ استعمال کرنا ضروری نہیں ہے، اور آپ عدت کے بعد جب سے خلا ملا ہے اس کی عدت کے بعد آپ جہاں چاہے نکاح کر سکتی ہیں، یعنی جب سے شوہر نے ایکسیپٹ کیا اس خلا کو. لڑکی کا ولی کے بغیر نکاح کرنا اور عدالت کے یک طرفہ خلا کا حکم. کیا 29 سال کی بالغ لڑکی ولی کی اجازت کے بغیر کورٹ میرج کر سکتی ہے؟ اگر صحیح ہوگا تو لڑکی کے گھر والے اسے کورٹ سے خلا دلوا دیں جس میں جج کے سامنے لڑکی کا بیان نہیں لیا گیا، صرف ایپلیکیشن پر سائن لیے گئے اور لڑکی کا شوہر بھی عدالت میں نہیں آیا اور عدالت نے یک طرفہ خلا دے دیا اور گھر والوں نے یونین کونسل سے ڈیورس سرٹیفکیٹ لے لیا جس پر لڑکی نے سائن نہیں کیے، تو کیا یہ خلا صحیح ہوگا یا نہیں؟ بنت قاسم لاہور سے. دوبارہ سوال پڑھ لیتا ہوں. 29 مجھے خود سوال پوری طرح سمجھ میں نہیں آیا اس لیے دوبارہ پڑھ رہا ہوں. 29 سال کی بالغ لڑکی ولی کی اجازت کے بغیر کورٹ میرج کر سکتی ہے؟ پہلا سوال تو انہوں نے 2 سوال پوچھے. دیکھیں، ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرنا شریعت میں ایک معیوب حرکت ہے، اور حنفیہ کے نزدیک نکاح ہو جائے گا. اس کے دلائل کیا ہیں؟ بہت سے لوگ بڑے فنٹر بنتے ہیں کمنٹس میں نا، بہت بدتمیزی والا لب و لہجہ اختیار کرتے ہیں کہ یہ لوگ اندھے مقلد ہیں، ابو حنیفہ کی بات کر رہے ہیں، حالانکہ حدیث میں تو آتا ہے لا نکاح الا بولی، ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ولی کی اجازت کے بغیر بھی نکاح ہو جاتا ہے. تو احادیث کے جواب کے لیے ہم الگ سے کلپ ریکارڈ کروا چکے ہیں، آپ وہ سن لیں، اور میرا تحریری فتویٰ بھی اس بارے میں موجود ہے، کیونکہ میں اگر ابھی اس میں دلائل دینا شروع کروں گا تو بات بہت لمبی ہو جائے گی. تو فقہا کے اختلاف کا ذکر اس لیے کیا جاتا ہے کہ یہ اختلاف اس کی علامت ہے کہ دلائل دونوں طرف ہیں. تو امام حنیفہ رحمہ اللہ کا جو موقف ہے نا کہ بعض صورتوں میں علیہ طلاق نہیں ہے، وہ جو فتویٰ ہے جس پر کہ ولی کی اجازت کے بغیر بھی نکاح ہو جاتا ہے، اس کے بھی دلائل بہت مضبوط ہیں. تو وہ چونکہ ابھی میں دوں گا تو سارا ٹائم اسی میں نکل جائے گا، اور ہر مسئلے میں پھر ان دلائل کو ریپیٹ کرنا بھی ایک تکرار کی بات ہے. تو لیکن بہرحال یہ ایک معیوب حرکت بہرحال ہے، تو بلا وجہ یہ عمل کرنا پسندیدہ نہیں ہے. تو اگر لڑکی ایسی صورت میں کہ لڑکی کے والد دلچسپی نہ لے رہے ہوں اپنی بیٹی کی شادی میں، بیٹی کا رشتہ کرانے میں، اور بھائی بھی دلچسپی نہ لے رہے ہوں، تو پھر ایسی کنڈیشن میں لڑکی اگر خود سے نکاح کر لے تو پھر یہ معیوب بھی نہیں ہے. یعنی یہ ہوتا ہے نکاح تو بہرحال ہو جائے گا لیکن پھر یہ معیوب حرکت بھی نہیں ہے. تو یہ خاتون جو 29 سال کی ہو چکی ہیں، ولی کی اجازت کے بغیر اگر کورٹ میرج کر رہی ہیں، تو ان کے ولی یعنی ان کے والد یا بھائی کو دیکھا جائے گا کہ اگر وہ اپنی بہن یا بیٹی کے حق میں وہ سنجیدہ ہیں اور اس کی شادی کی عرصہ دراز سے فکر میں لگے ہوئے ہیں، رشتوں کو دیکھ رہے ہیں، چیک کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ظلم زیادتی نہیں کر رہے، پھر تو ہم اس 29 سالہ لڑکی کو کہیں گے کہ اپنے باپ کو ناراض کر کے آپ شادی نہ کریں. باپ کا بہت بڑا حق ہے، باپ کے دل پہ آرے چلتے ہیں، وہ کیسے اس سے بعد میں آپ نظریں ملاؤ گی؟ تو یہ بہت بہت ہی معیوب حرکت ہے، اس کی جتنی برائی کی جائے کم ہے. لیکن اگر ابا ایسے ہیں کہ وہ دلچسپی نہیں لے رہے، ان کو اپنے کاموں سے فرصت نہیں ملتی ہے، یہ رشتے آ رہے ہیں مگر وہ انکار پہ انکار کرتے چلے جا رہے ہیں، کیڑے نکال کے، عیب نکال کے. بہت بعض دفعہ ایسے نازک مزاج ہوتے ہیں کہ وہ پھر یا اپنی رائے کوئی زبردستی ٹھوس رہے ہیں بیٹی کے اوپر، اس کی رائے کا احترام ہی نہیں کر رہے. ایسی اگر کنڈیشن ہے تو میرا خیال ہے پھر 29 سال ایسی عمر ہے کہ اب لڑکی ایکشن لے سکتی ہے، کیونکہ اب مزید انتظار کرے گی تو پھر وہ اس کی شادی کے امکانات ہی ختم ہو جائیں گے. تو اس لیے حالات کو دیکھ کے حکم بیان کیا جاتا ہے. ایسی کنڈیشن میں اگر واقعی لڑکی پہ ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، تو پھر تو وہ کورٹ میرج کرے. ادروائز نارملی اس کا ہم کبھی بھی مشورہ نہیں دیتے، کیونکہ بہرحال یہ ایک معیوب حرکت ہے. اور حنفیہ کے نزدیک نکاح ہو تو جائے گا، مگر حنفیہ نے اس کو اپریشیٹ نہیں کیا ہے، کوئی اس کو ثواب کا کام نہیں قرار دیا ہے. نکاح ہو جائے گا اس لیے کہ اس کی بہت دفعہ ضرورت پڑتی ہے، اور یہ بھی جب ہے جب کفو میں نکاح کر رہی ہو، یعنی اپنے ہم پلہ میں. اگر اپنے پیرالل اپنے ہم پلہ میں نہیں کر رہی، پھر نکاح منعقد نہیں ہوتا.
آگے جو انہوں نے کہا ہے کہ لڑکی کے گھر والے اسے کورٹ سے خلا دلوا دیں جس میں جج کے سامنے لڑکی کا بیان نہیں لیا گیا، صرف اپلیکیشن پر سائن لیے گئے اور لڑکی کا شوہر بھی عدالت میں نہیں آیا اور عدالت نے یک طرفہ خلا دے دیا اور گھر والوں نے یونین کونسل سے ڈیورس سرٹیفکیٹ لے لیا، تو کیا یہ خلا صحیح ہوگا؟ بالکل بھی صحیح نہیں ہوگا۔ اس خلا کی کوئی حیثیت نہیں ہے جس کا نہ لڑکی کو پتہ نہ لڑکی کے میاں کو پتہ۔ تو لڑکی خلا کا کیس خود فائل کرے یا اس کی طرف سے کوئی وکیل فائل کرے، یا وکیل فائل کر کے بعد میں اجازت لے لے، یا لڑکی کے والدین نے خلا کا کیس فائل کیا، بعد میں لڑکی کو بتا دیا اور اس پہ راضی ہو گئی کہ ٹھیک ہے مجھے یہ منظور ہے، تو ان تمام صورتوں میں یہ سمجھا جائے گا کہ لڑکی ہی نے یہ گویا کام کیا، چونکہ خود نہ کرے بلکہ کسی سے کروائے تو بھی اپنا ہی اسی کی طرف نسبت ہوتی ہے۔ پھر اس خلا کے مضمون کو دیکھا جائے گا، اس میں کوئی معقول ریزن بیان کی ہے شوہر کے ظلم کی؟ اگر کوئی معقول ریزن بیان کی ہے لڑکی نے، نان نفقہ نہیں دے رہا شوہر، خام خواہ میں بے تحاشا مارتا پیٹتا ہے بلا وجہ، تو اس طرح کی کوئی معقول ریزن ہو جس سے جینا حرام کر دیا ہو اس کا، تو لڑکی پھر اس کو گواہوں سے ثابت کرے۔ صرف لڑکی کے بیان پر شوہر عدالت اعتماد نہیں کرے گی، بلکہ یا تو شوہر اعتراف کر لے کہ میں یہ کر رہا ہوں، تو وہ قرائن سے گواہوں سے ثابت کرے۔ اس کے بعد پھر عدالت شوہر کو کہے کہ بھئی شوہر جو ہے وہ پھر بھی اپنے ان باتوں سے رجوع کے لیے تیار نہ ہو اور نہ عزت کے ساتھ رکھنے کے لیے تیار ہو، تو ایسی صورت میں بھی پہلی صورت میں عدالت شوہر کو مجبور کرے کہ آپ خلا دیں۔ اگر وہ پھر بھی نہیں دیتا تو یہ ظلم سمجھا جائے گا، تعنت سمجھا جائے گا۔ پھر ایسی صورت میں اگر عدالت خلا دے دیتی ہے تو وہ خلا معتبر ہوتا ہے۔ لیکن اگر لڑکی نے کوئی معقول ریزن بیان نہیں کی ہے، یا معقول ریزن تو ہے مگر وہ جھوٹی ہے، یعنی وہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے، اور یا معقول ریزن نہیں ہے، آج کل ایسے ہی ہوتا ہے بس جی مجھے وہ نہیں سمجھ میں آ رہا اور ہماری لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں، تو یہ تو ہوتی رہتی ہیں، ہر گھر میں ہوتی ہیں لڑائیاں، تو کوئی معقول وجہ بیان نہیں کر رہی ہے، تو پھر عدالت اگر خلا دے گی شوہر کی پرمیشن کے بغیر تو وہ خلا کالعدم ہوگا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو یہ مجھے ایسا اس سوال سے لگ رہا ہے کہ سارے کام لڑکی کے والدین کر رہے ہیں، اس میں میاں بیوی کا کوئی دخل ہے نہیں، لہذا جو سوال جس طرح سے پوچھا ہے اس کے حساب سے تو اس خلا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ نارملی اصول یاد رکھیں کہ خلا کے پیپر پہ جب تک شوہر کے سائن نہیں ہوتے عام حالات میں خلا نہیں ہوتا، چند کنڈیشنوں میں ہوتا ہے لیکن نارملی خلا نہیں ہوتا، لہذا کسی نے بھی خلا کا کیس فائل کرنا ہے تو اس میں شوہر سے خلا نامے پر سگنیچر کروائیں یا زبانی طور پر اس کی زبان سے اگلوائیں کہ میں اس خلا پہ راضی ہوں، کیونکہ شوہر کی پرمیشن کے بغیر خلا نہیں ہوتا۔ یہ جو آج کل مشہور ہے نا عورت کو خلا کا حق ہے، تو خلا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عورت مطالبہ کر سکتی ہے مہر واپس کر کے شوہر سے ڈیورس کا، تو وہ حق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یک طرفہ بھی ہو جائے گا وہ۔